بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اثاثے لٹانے کے بعد جب شیر خدا کے شیر بیٹے گھوڑے پر سوار ہوئے تو شمشیر حیدری کی جھلک سے شمر کے لشکر پر خوف طاری تھا۔ سیدنا علی کے بیٹے کو میدان میں آتے دیکھ کر ایک جلیل فوج کانپنے لگی۔ تاریخی عالم کا یہ واقعہ انوکھا تھا کہ ایک طرف 22,000 کی فوج کھڑی تھی اور دوسری طرف اکیلا سوار، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 22,000 کی فوج میں ایک بھی ایسا مرد نہ تھا جو شاہسوار کربلا امام سیدنا حسین کا تنہا مقابلہ کرنے کے لیے آتا۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ ایک شخص کے لیے ایک ہی شخص لڑنے آتے بھی وہ کیسے؟ سبھی نے تو سن رکھا تھا فرمان رسول، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ طمع اور لالچ نے ایسا بیوقوف بنا رکھا تھا کہ پوری فوج شہزاد رسول کا سر کاٹ کر جلد از جلد یزید کے دربار سے انعام وصول کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ کیا، اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ ناظرین گرامی، انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوا تھی، جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے کے لیے ایک آدمی آتا اور لڑائی ہوتی رہتی، شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے بھی ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ گھڑسوار ہے کہ جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف فرما تھے۔ حضور کی مبارک گود میں وہ بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ حضرت جبرائیل امین نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اکیلا گھڑسوار 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گیا تو ہمارے سینکڑوں سپاہی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہ بچ پائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر ایک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی۔ آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار قلعہ مبارک کو کاٹتے ہوئے کاسۂ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکلا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں، تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس گوئے گراں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سبھی نے تیروں کی برسات کر دی۔ ہولی بن یزید نواسۂ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ اٹھے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا۔ شہادت حسین تاریخ انسانی کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے ہی اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجا دیا۔ یہی نہیں، خاندان رسول کے شہزادوں اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسۂ رسول حسین ابن علی اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہ ہوئی بلکہ سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین اور آسمان نے بھی آنسو بہائے تھے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ اسی طرح شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان بھی سرخ ہوا پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے
کہ حضرت علی بن مسہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا حسین کے زمانے میں وہ کم سن کم عمر دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا اور سیدنا حسین کی شہادت کے بعد سید زادوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گور و کفن پڑے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد یعنی 13 محرم کو مقام عازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں۔ انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سبھی کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو بھاگیں، اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں انہیں دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص دور سے آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے جاتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بن اسد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ کرنا، آمین۔